اندر بھی مغربی فلموں کے مقابلے میں بھی خاص طور پر مسلمان ممالک میں گلف سٹیٹس میں جو انڈین فلمز ہیں اور جو اس کے ویڈیوز ہیں، وہ تو آپ کے ہاں بھی سونیا گاندھی نے کہہ دیا تھا کراچی چلے جاؤ اور جا کر ویڈیو شاپ دیکھ لو، بھری ہوئی ہیں ہماری فلموں کے ساتھ۔ تو ہم نے کلچرلی تو پاکستان کو پہلے ہی پسند کر لی، فتح کر لی۔ آج ہم تو اس کو جو ہے وہ ہمارا مفتوح علاقہ ہے۔ تو اس اعتبار سے غور کیجئے کہ ان کی تہذیب ان کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ پھر یہ کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اندازہ ان کا یہ ہے کہ وہاں کی تقریباً 100 کروڑ کی آبادی اب ہے، 95 ہوگی 96 ہوگی 100، 20 کروڑ کا طبقہ وہاں مڈل کلاس کا ایسا ہے کہ جس میں کنزیومرزم جو ہے، جو مغرب جو پیدا کرتا ہے چیزیں کمائی کے لیے، وہ کنزیوم ہو سکتی ہے۔ بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ پھر یہ کہ چین کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی سکت اگر ہے تو اسی میں ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 7 فیکٹرز گنوا دیے ہیں جس کے بنا پر اب نیچرل ایلائی جو ہے امریکہ کا اور ویسٹ کا وہ بھارت ہے، ہم نہیں۔ ہماری ان 7 حیثیتوں سے ہماری کوئی حیثیت نہیں، لہذا اب ہم اس دوراہے پر ہیں۔ سنیے، ایک راستہ اب چنا کن یا چنی، یا اس راستے پر چلیں یا اس پر۔ ایک راستہ تو یہ ہے جو مغرب ہمیں دکھا رہا ہے، میں اس کے 10 نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن یہ نوٹ کر لیجیے یہ سارے ایک دم نہیں آ رہے، ایک ایک کر کے آئیں گے۔ لیکن یہ کہ جیسے ہوتا ہے، آپ کسی سڑک پر جا رہے ہیں، حیدرآباد سپر ہائی وے پر چلے ہیں، تو پھر یہ معلوم ہوگا کچھ دیر کے بعد کہ اب حیدرآباد جو ہے 100 میل ہے، اب 90 میل ہے، اب 80 میل، 100 میل آتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح یہ 10 نکات 1 2 3 4 کر کے اگر ہم نے یہی چوائس ہوا ہمارا اسی راستے پر جس پر کہ مغرب ہمیں چلانا چاہتا ہے، جس پر کہ کلنٹن صاحب کہہ گئے کہ اگر یہ راستہ اختیار کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مدد کریں گے، وی شل واک ود یو، تمہارے ساتھ قدم بقدم چلیں گے، ہماری سرپرستی تمہیں حاصل رہے گی اگر کرو گے تو۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، پاکستان اپنے جینیسس اور نظریاتی تشخص کو بھول جائے، بس ایک نیشن سٹیٹ۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کیا اسلام تھا، کس لیے بنا تھا، اور کیا اسلام کی نشأت ثانیہ، اور کیا اسلام کے چہرے کے بدنما داغ دھو کر صحیح اسلام کا نقشہ دنیا کو دکھانا۔ جسٹ فارگیٹ اباؤٹ دیز تھنگس۔ اپنے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، گزر گیا وہ دور۔ اور اسی کے حوالے سے چاہے ابھی مطالبہ نہیں آیا ہے، ابھی مطالبہ صرف ایک آیا ہوا ہے ہمیشہ سے، اس کی طرف ہم نے پیش رفت شروع کر دی۔ قانون توہین رسالت جو ہے یہ مغرب کو ہضم نہیں ہوا۔ ان کا تو لبرلزم یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم عیسائی ہیں، ہم جیسس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن یہ یہودی اسے باسٹرڈ کہتے ہیں، حرامزادہ کہتے ہیں، معاذ اللہ، لیکن ہم نے تو کوئی روک ٹوک نہیں لگائی۔ یہ تم نے کیا تماشا بنا دیا ہے کہ رسول کی اہانت ہو جائے تو کیپٹل پنشمنٹ، پھانسی کی سزا دے دو گے۔ پوپ صاحب اس کے خلاف بولے، صدر کلنٹن اس کے خلاف بولے، پوری عیسائی ورلڈ کے اندر طوفان آیا۔ یہ کڑوا جو ہے گھونٹ وہ ویسٹ لینے کو تیار نہیں، لبرلزم کے خلاف ہے۔ سلمان رشدی نے اگر کچھ کہہ دیا تو آپ کیوں اتنے ناراض ہوتے ہیں؟ لبرلزم کا تقاضا ہے، برداشت کریں، آپ جواب دے سکتے تو دیں، آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے ان کا معاملہ۔ اور اس کے بعد جو قدم آئے گا وہ یہ ہے کہ اپنے دستور سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی شک جو ہے اس کو ختم کرو، گویا کہ نظریاتی تشخص پاکستان کا ختم کیا جائے۔ یہ جو ہے فنڈامنٹلزم، اس کو اب مغرب کسی درجے میں بھی گوارا کرنے کے لیے، اس کی پذیرائی کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہو گیا، انف از انف۔ تم نے افغان جہاد میں جو کر لیا ٹھیک ہے، ہم نے بھی اس سے جو ہے غزے بسر کیا تھا، لیکن اب بات نہیں، اب بات ختم ہو گئی۔ نمبر 2، بھارت کے سامنے سر جھکا دو۔ اپنے دماغ میں کوئی خناس ہے برابری کا تو نکال کے پار کرو، اب تم برابر نہیں ہو۔ پریگمیٹزم کو سامنے رکھو، ریئلزم کو سامنے رکھو، کہاں تم کہاں بھارت، اس کے سامنے سر جھکاؤ اور زیادہ سے زیادہ 10 گنا نیپال بن جاؤ۔ نیپال علیحدہ ملک ہے نا، وہاں کوئی بادشاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کوئی انتخابات ہوتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، لیکن ہے کیا؟ تو بھارت کا تو پھیلی، تمہارا رقبہ بڑا ہے 10 گنا۔ اس وقت جو مشرقی پاکستان ہے وہ بھی کوئی 5 گنا نیپال بنا ہوا ہے، 4 گنا ہوگا بس۔
ورنہ ہر معاملے کے اندر جیسے ہمارے ہاں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پالیسیز ڈکلیئر کرواتے ہیں، اسی طرح وہاں پر ہر جگہ ہندوستانی لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ طے کرواتے ہیں. اس لیے کہ یہ حکومت جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ مجیب کی بیٹی کی حکومت ہے، لہذا اس کا نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ ہے اس وقت. تو تم بھی بس اب عقل کے ناخن لو اور اپنی یہ برابری بھارت کے ساتھ جو خناس تمہارے دماغ میں ہے اسے نکال کے تم نکال دو اس کانٹے کو. نمبر 3، کشمیر کو بھول جاؤ، فرگٹ اباؤٹ کشمیر. بلکہ اب تو اگر بھارت لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد مان لے تو بہت غنیمت سمجھنا. ہم وہاں انہی کا ایک کارندہ جو ہے کہہ گیا ہے اگر بھارت نے حملہ کیا تو ہم مدد کو نہیں آئیں گے، صاحب کہہ کے گئے. ویسے پہلے بھی وہ کبھی مدد کو نہیں آئے، نہ 65 میں آئے نہ 71 میں آئے. 71 میں خیر اس درجے میں آئے تھے کہ نکسن نے باقاعدہ ہاٹ لائن کے اوپر کوسیجن سے کہا تھا کہ اب یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. مغربی پاکستان کے بچ جانے میں اس وقت امریکہ کا دخل ہے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے ڈیفنسز جو ہیں ختم ہو چکے تھے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوئی پازیٹیو امداد جو ہے وہ امریکہ نے نہ 65 میں کی نہ 71 میں. اب انہوں نے برملا کہہ دیا ہے کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو ہم چھڑانے نہیں آئیں گے، ہم کو مدد کے لیے نہیں آئیں گے. لہذا کشمیر کے مسئلے کو بھول جاؤ. تمہیں اپنی کشمیر کے بھی لالے پڑ جانے چاہیے، اور اگر بھارت مان لے لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھو. نمبر 4، جہادی تحریکوں پر پابندی لگاؤ. They have outlived their utility. اب ان کا جو مسئلہ تھا وہ ہو چکا. ہم نے جو بھی شکست دینی تھی روس کو وہ دے دی، روس کا کیا پانچا ہو گیا. اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر پابندیاں لگاؤ. یہ بہت خوفناک قسم کے لوگ ہیں، جہادی. نمبر 5، اسلامک فنڈامنٹلزم کو بھی کرب کرو. انسانی حقوق کی راگنی اور راگ جو ہے بڑے سے بڑے پیمانے کے اوپر الاپنا شروع کر دو. چنانچہ ہیومن ڈگنیٹی اور ہیومن رائٹس کی کانفرنس ہمارے ہاں ہو گئی ہے بہت بڑے پیمانے پر. وہ آپ نے دیکھ لیا، اس میں خلا کے قوانین کو بھی جو ہے ایسا بنایا جائے کہ عورت آسانی سے خلا لے سکے. وراثت میں خیر خدا کا شکر ہے ابھی صرف یہ کہا گیا ہے جو اسلام نے حصہ دیا ہے وہ ضرور دیا جائے، اس کی تو ہم بھی تائید کریں گے. لیکن آگے چل کر یہ معاملہ جو ہونا ہے بیجنگ+5 کانفرنس کا ایجنڈا جب آ جائے گا وہ تو برابر کا معاملہ ہے. تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ بیٹے کا دگنا حصہ ہے اور بیٹی کا جو اکیرا ہے. تو قرآن کی اور کون سی باتیں تم مان رہے ہو؟ تم چوروں کا ہاتھ کاٹتے ہو کیا؟ تم تو نہیں کاٹتے. تو ختم کرو اس کو بھی. تم نے یہ جو مرد اور عورت کے درمیان یہ ایکویلٹی لے کر رکھی ہوئی اس کو ختم کرو. اپنی منڈی کھول دو بھارت کے مال کے لیے. طالبان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرو، دور ہو جاؤ، ان سے تعلق مت رکھو. ان کا جو گھیراؤ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے خلاف جو سینکشنز ہیں ان میں ہمارا ساتھ تعاون کرو، مدد کرو. اور خاص طور پر اسامہ ابن لادن کی گرفتاری میں ہمارا ذریعہ بنو. جس طریقے سے کہ اس سے پہلے وہ کون تھا جسے کہ گرفتار کیا گیا تھا ڈیرہ غازی خان سے، تم نے گرفتار کروا دیا تھا ایمل کانسی. ہاں. نمبر 8، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور ٹرپس. یہ ٹرپس کا نیا معاہدہ ہے، شاید بہت سے حضرات کو معلوم ہی نہ ہو. یہ بھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا جو ہے اسی کا ایک جز یہ بھی ہے کہ یہ جو بیج ڈیولپ کیے ہیں ویسٹ نے، جن سے پیداواری بڑھ گئی ہے. اب ایک ہماری پرانی ہوتی تھی گندم، دیسی گندم جسے کہتے ہیں، اس کی پر ایکر ییلڈ جو ہے وہ کم ہوتی تھی. وہاں سے باہر سے نیا بیج آیا تو اب ہمارے ہاں گندم زیادہ ہوتی ہے ایک مکئی کی ییلڈ جو ہے 1 ایکڑ میں کتنی ہوتی تھی اب کتنی ہوتی ہے. تو یہ جو بیج ہے ہم نے ڈیولپ کیے، ہم نے ان کو جینیٹیکلی جو ہے ماڈیفائی کیا. یہ جی ایم فوڈز اور جی ایم جو سیریلز جو ہے، لہذا اس کے پروپرائٹری رائٹس ہمیں ملنے چاہیے. ہم نے سائنٹیفک ریسرچ کی تھی، اس پر ہم نے پیسے خرچ کیے تھے تو یہ ڈیولپ کیے تھے بیج. اب یہ ہے کہ بیج دنیا میں کہیں کوئی قوم پیدا نہیں کرے گی، بلکہ وہ سب ہماری ملٹی نیشنل کمپنیوں سے لینے ہوں گے. یہ بھی ایک ذیلی معاہدہ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا، اور اس کے اوپر بھی پاکستان دستخط کر چکا ہے، اگرچہ ابھی وہ آپریٹو نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ نظام ہے پورے عالمی سطح پر دجال کی گرفت. ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، جس کا رد عمل امریکہ میں ظاہر ہو رہا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں.
ہمارے آدمی کو معلوم ہی نہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا مطلب کیا ہے. اور یہ سارے ٹیرفز ختم ہو جائیں، سارے جو ہے وہ جو ہم کسٹم لگا دیتے ہیں یا ٹیکسز لگا، سب ختم ہو جائیں، تاکہ یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو اور بڑے سے بڑا بنانے کے لیے مرجنگ ہو رہی ہے. بڑی بڑی کمپنیاں مرج کر کے اور بڑی ہو جائیں تاکہ ہم پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا جال پھیلا سکیں. یہ ہے دنیا کے اندر معاشی جو استیلاء ہے، غلبہ ہے اس دجالی تہذیب کا. اس کے یہ جو انسٹرومنٹس ہیں وہ یہ ہے. لہذا اس کے نتیجے میں جو بھی اس کے آپ سامنے سر جھکاؤ اور تہذیبی طور پر مغربی تہذیب، مغربی ویلیوز، یہ ڈش اینٹینا، یہ پورا جو ایک تہذیبی خوراک دی جا رہی ہے. اور اب یہ کہ جو ویمن 2000 ہونے والی ہے کانفرنس، اس کے ایجنڈے پر عمل کرو. پرمسو ہیڈونزم کی ہماری جو تہذیب ہے اس کو اختیار کرو. اور 10ویں اور آخری بٹ ناٹ دی لیسٹ، جو بھی ہم نے تھوڑی سی چشم پوشی کی تھی، تم نے ایٹم بم بنا لیا ہے، دھماکہ بھی کر لیا، اسے رول بیک کرو، فریز کرو، بلکہ ختم کرو. سی ٹی بی ٹی پر تو فوراً دستخط کرو، پھر این پی ٹی اور سب کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ ہم تمہارے ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتے. تم تو بالکل نابالغ قسم کے نوجوان ہو، تمہارے ہاتھ میں اتنا بڑا ہتھیار اگر آ گیا تو اس کا پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا. تم کسی عرب ممالک کو دے دو گے اور وہ ہمارے خلاف اسے استعمال کر بیٹھے گا. لہذا سارا دباؤ اب ہوگا کہ اس کو ختم کیا جائے، فریز کیا جائے، رول بیک کیا جائے. ایک راستہ یہ ہے، اگر ہمیں مغرب کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے، اس کی لائف سپورٹس جو ہیں وہ ہمیں درکار ہیں. آئی ایم ایف کی قسط جو ہے وہ لینی ہی لینی ہے. اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو یہ ہے وہ 10 یہ نشانات راہ ہیں، ان پر لازماً چلنا ہو. ضرورت اس بات کی کہ اس کا شعور عام کر دیا جائے کہ اب ہم اس دوراہے پر آ گئے، یا ادھر یا ادھر. ابھی تک گڑبڑ معاملہ چل رہا تھا، کچھ اسلام، کچھ سیکولرزم، کچھ قرارداد مقاصد بھی، کوئی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، کچھ یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ بھی، کچھ یہ چیزیں بھی، کچھ وہ چیزیں بھی. اصل جو معاملہ ہے وہ سارا سیکولر، لیکن کچھ مذہبی رنگ و روغن جو ہے وہ ہم نے دیے رکھا ہے. اب یہ بات نہیں چلے گی. یا تو صاف ننگے ہو کر جو بھی مغربی تہذیب ہے اور نظام ہے اس کو ان ٹوٹو اختیار کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. وی شیل واک ود یو، تمہارے ساتھ چلیں گے، تمہیں سہارا دیں گے. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ نمبر 1، اپنی نظریاتی اساس کا اثر نو ایسرٹ کریں. ہم پاکستان اسلام کے لیے قائم ہوا. پاکستان کا نظریہ تھا، یہ نظریاتی ریاست ہے، یہ نیشن سٹیٹ نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے. اس کا کام پہلے دن سے یہ تھا کہ اس آئیڈیالوجی کو دنیا کے اندر عام کرنے اور پھیلانے کے اندر اپنی ساری قوت صرف کرے. جیسے کسی زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ رشیا کی صلاحیتیں جو ہے اور وسائل کتنے زیادہ صرف ہوتے تھے کمیونزم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے. تو پاکستان کا تو پہلے دن سے کام یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اب جب کہ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا ہے، اب اسے اپنا سایہ خود بنانا ہوگا، تو ٹھیک ہے، تو نے اچھا کیا دوست، سہارا نہ دیا. ہم کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے، لیکن اب ہمیں سوچ سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو اثر نو مستحکم کریں، ری ایسرٹ کریں اور اس کے پرچارک بن جائیں. ہمارا ٹی وی، ہمارا ریڈیو پوری دنیا میں اسلام کے نظریے اور اسلامی نظام کی حقانیت کو اور اس کی برتری کو بیان کرنے کے اندر لگ جائے. پہلا کام یہ. دوسرا، شریعت کی عملی تنفیذ. جو اس کے لیے انسٹرومنٹ بن گئے ہیں، جو ادارے بن گئے، وہ ٹھیک ہے. فیڈرل شریعت کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھاؤ، عالم جج بڑھاؤ، پھر ان کا سٹیٹس جو ہے وہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے برابر ان کا سٹیٹس کرو، تاکہ تیزی کے ساتھ. اور جو اس کے اوپر ہتھکڑیاں پہنا دی تھی ضیاء الحق نے اور بیڑی ڈال دی تھی، وہ سب ہٹا دو. اگر دستور پاکستان میں کچھ ہے خلاف اسلام ہے تو وہ بھی نکلنی چاہیے. اگر جو بھی جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں، ضابطۂ دیوانی، ضابطۂ فوجداری، اس میں اگر کوئی خلاف اسلام ہے اسے نکلنا چاہیے. اسلام کے قانون شہادت کو نافذ ہونا چاہیے، اسلامی تعزیرات کو نافذ ہونا چاہیے. اور اس میں اس حد